أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک 5 ایجاد ترجیبات پر مشتمل ہے۔ ان میں دو باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ مشرک کافر جن تک بات بات قرآن کا پیغام پہنچایا گیا لیکن وہ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی کفر پہ ڈٹے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب پیغام تو آپ پہنچا ہی رہے ہیں لیکن ان کی زیادہ فکر نہ کریں، آپ اب ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیں جو اسلام قبول کر چکے، ان کی تربیت کی طرف، اصلاح کی طرف، انہیں قرآن سے اچھی طریقے کے ساتھ جوڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جو سب سے پہلے وابستہ ہونے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تعداد میں غریب صحابہ کی تھی، ان میں سے کئی غلام تھے، کئی غریب الوطن تھے، اور ان کے دین، ان کے سینے یاد و معرفت الہی سے سرشار تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں موجود تھا، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ وقت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی گزرے، تو وہ صبح شام آپ کے پاس رہتے تھے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہا کہ پیغام بھیجا کہ یہ جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم تو نہیں ادھر بیٹھ سکتے، ہم کیسے ان کے برابر میں بیٹھیں، تو اگر آپ انہیں سائڈ پہ کریں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے دل اقدس میں یہ خیال گزرا کہ انہیں بھیجتا ہوں تاکہ مشرک آئیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ نہیں۔ اب یہ جو رضا الہی کے طالب ہیں، صبح شام ہمیں یاد کرنے والے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ سے جدا نہیں کرنا۔ جس نے آنا ہے اسلام کو قبول کرنا ہے، آپ کی باتیں سننی ہیں، وہ بھی ان کے برابر میں آ کے بیٹھے۔ اس میں کوئی تصور نہیں ہے درجہ بندی کا، کون آگے بیٹھے کون پیچھے بیٹھے۔ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو یہ منع فرما دیا کیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو انہیں جاتے تجربات میں ان کمزور صحابہ بہت بڑی فضیلت آ گئی ہے۔ فرمائے وانذر، اور ڈرائیے بھی اس قرآن کے ساتھ، الذین، انہیں، یخافون، جو ڈرتے ہوں، ان یحشروا، کہ اٹھایا جائے گا انہیں، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا، ولی، جن کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کامل پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تطرد، اور نہ دور ہٹاؤ، الذین، انہیں، یدعون، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، طلبگار ہیں، وجہہ، صرف اس کی رضا کی، ما علیک، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیئن، کوئی چیز، وما من حسابک، اور نہ آپ کے حساب سے، علیہم، ان پر، من شیئن، کوئی چیز ہے۔ فتطردہم، تو اگر آپ دور ہٹا دیں انہیں، فتکونا، تو ہو جائیں گے، من الظالمین، آپ بے انصافی کرنے والوں سے۔ وکذالک، اور اسی طرح، فتنہ، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، بعضہم ببعض، بعض کو بعض سے، لیقولوا، تاکہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ ہیں، من اللہ علیہم، احسان کیا ہے اللہ نے جن پر، من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ، بِأَعْلَمَ، الیس اللہ بِأَعْلَمَ، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ، بالشاکرین، اپنے شکر گزار بندوں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کی خدمت میں، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل، تو آپ ان سے فرمائیے، سلام، سلام ہو علیکم، تم پر، کتب، لازم کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، رحمہ، رحمت فرمانا، انہ، من عامل منکم، تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے، سوءم، برائی، بجہالت، نادانی سے، ثم تاب، پھر توبہ کر لی، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور سنوار لے اپنے آپ کو، فانہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نفصل، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتوں کو، ولتستبین، تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، گناہ گاروں کا راستہ۔
فرمایا گیا کہ آپ ڈرائیے انہیں اس قرآن کے ساتھ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں اٹھائے جانا ہے۔ ایک ہے قرآن کی دعوت غیر مسلموں کے لیے، تو اس میں آفاق و انفس کے دلائل بیان کیے گئے، انسانوں کی اپنی زندگی کے بارے میں، کائنات میں بکھری ہوئی جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنے اور پھر ان کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی ترکیب دلائی گئی ہے۔ اور دوسرا ہے قرآن کا پیغام مسلمانوں کے لیے، جو اللہ رب العزت کو جنہوں نے مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اب انہیں بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ایمان اور تقوی میں مزید بلندی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا انہیں قرآن پاک سے ڈرائیے، وانذر بہ الذین یخافون، آپ اس قرآن پاک سے انہیں ڈرائیے جو ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں اٹھایا جائے گا ان کے رب کی طرف۔ یعنی ہر بندہ مومن کو ہر وقت قرآن پاک کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی ضرورت ہے، اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقوی آتا ہے، احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے اور آخرت کی تیاری ہوتی ہے، موت کی تیاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر آخرت کے دن کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کامل پرہیزگار بن جائے۔ اب اسلام قبول کیا، ایک درجے کی پرہیزگاری تو مل گئی، اب جب قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مزید پرہیزگاری ان میں اضافہ ہوگا، پختہ ہوگی اور انہیں کمال اس میں نصیب ہوگا۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اب یہ جو سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں اور حمایت ہے، اس کے بارے میں پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے کہ جہاں شفاعت کی اور حمایت کی قیامت کے دن کے اعتبار سے نفی ہے، وہاں سفارش و شفاعت کا وہ غلط عقیدہ جو مشرکین میں رائج تھا، یا کسی درجہ جو عیسائیوں میں رائج تھا، کہ اللہ نہ بھی چاہے تو کوئی ڈھونس سے ہماری شفاعت کروائی لے گا۔ اس ایمان قبول کرنے کی ضرورت نہیں، عمل صالح کی ضرورت نہیں، جو ہمارے شفیع ہیں وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس شفاعت کی نفی ہے جو ڈھونس کی شفاعت ہے، اور اللہ رب العزت کے اذن، مرضی اور اجازت کے بغیر کی جو شفاعت ہے۔ باقی رہ گئی وہ شفاعت جو قرآنی شفاعت ہے، جو حدیثی شفاعت ہے، حدیث متواترہ جس کے بارے میں موجود ہے، اس کی نفی نہیں ہے، اس کا اس بات اور بے شمار آیات طیبات کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ تو مسلمانوں کا جو سفارش کا عقیدہ ہے وہ باذن اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو اجازت دیں گے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، صالحین، وہ سفارش کریں گے۔ تو اس طرح کی آیات سے مراد وہ سفارش جو غلط تصور تھا سفارش کا، ڈھونس کی سفارش اور جو اس نے الہی کے بغیر سفارش ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ ہٹاؤ دور انہیں، یدعون، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، والشام، یریدون وجہہ، یہ فقط اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اب اس آیت طیبہ سے مراد کون سے حضرات ہیں؟ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خبیب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ان کے بارے میں آیت طیبہ نازل ہوئی ہے جب مشرکین نے کہا جی انہیں ہٹاؤ تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ وہ مشرکین جو دولت و ثروت والے تھے، سرداریوں والے تھے، وہ فرمایا گیا نہیں، انہیں نہیں ہٹانا، جس نے آنا ہے وہ انہی کے ساتھ آ کے بیٹھے نا، ہماری رضا کے لیے آنا ہے، اپنی چھٹاہٹ ظاہر کرنے کے لیے تو نہیں آنا کہ ہم بھی چودھری ہوتے ہیں اور ہم بھی اسلام قبول کرنے لگے ہیں، نہیں، یہاں سب برابر ہے۔ فرمایا گیا محبوب نہ ہٹائیں انہیں جو پکارتے رہتے ہیں صبح شام اپنے رب کو، رب کی رضا کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ ان صحابہ کو اللہ رب العزت اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، یعنی ان کے اعمال کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ یہ واقعی خدا کی رضا کے طالب ہیں اور صبح شام خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جن کا یاد کرنا خدا کو پسند ہے، خدا کو قبول ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے پر ان کے حساب سے کوئی چیز،
وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان کی کوئی چیز ہے، فتطردوہم، تو پھر بھی اگر آپ انہیں دور ہٹائیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی دور ہٹایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی دور ہٹایا ہے اور یہ حضور کو اس حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں، ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں نہیں ہٹانا، اور دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً خطاب کر کے امت کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی یہ کام کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ممکن ہی نہیں کوئی ایسا کام کرے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کی رضا کے خلاف۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، ساتھ ہی قرآن پاک کے البتہ یہ بات آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر وقت اللہ رب العزت کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو بے انصافی کا معاملہ ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے حضور کے بعد۔ اب حضور نے تو ایسا نہیں کہ یہ نہ کرنا تھا، اس کے بعد اگر کہیں کسی موقع پہ کوئی اس طرح کے مسلمان ہوں تو دوسری طرف شان و شوکت والے لوگ ہیں وہ کہیں جی نہیں ہٹاؤ، تب ہم دین کی بات سنیں گے، تو اس اعتبار سے یہ بات ہوتی ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ہو جائیں گے بے انصافی کرنے والوں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دی ہے بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بِبَيْنِنَا، تاکہ کہیں کہ کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر ہم سے، مطلب کہ مالدار کافر ان مسلمانوں کو دیکھ کے کہیں کہ یہ ہیں، اب یہ غریب مسلمان مالداروں کے لیے آزمائش بن گئے ہیں۔ الیس اللہ بعالم، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بالشاکرین، اپنے شکر گزار بندوں کو۔ مالدار مسلمانوں کے لیے غریب مسلمان ہم نے آزمائش بنا دی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھتے ہیں یا ہماری طرف دیکھتے ہیں، یعنی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ ہوں تو پھر ہم بات سنیں، یا ہماری رضا کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی موجودگی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش بنا دی ہے، اور آیا کہ انہیں قبول کرتے ہیں تائے دل سے، کیونکہ اسلام میں تو اس طرح کی درجہ بندی ختم ہے، قبول کر لیتے ہیں انہیں، یا ان پر اپنی جھوٹی برتری قائم رکھتے ہیں۔ فرمایا علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ نہیں جانتا اپنے شکر گزار بندوں کو، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے شکر گزار بندے کون ہیں، ان کی طرف سے کوئی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اب بڑے کمال کی بات ہے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کے لیے، اور بطور خاص جن کے بارے میں یہ آیت یہ بات اتر رہی ہے ان کے بارے میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آپ کی خدمت میں ہیں وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیکُم، تو آپ ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر، کتب ربکم، لازم کر دیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔ اب اللہ رب العزت پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن وہ کرم نوازی کر کے کسی طبقے کو، کسی شخصیت کو، کسی عمل کرنے والوں کو یہ اعزاز عطا فرمائے کہ ان کے اوپر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لے، یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لازم کر دیا، تمہارے رب نے لازم کر لیا اپنے فضل و کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، مطلب کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا اپنے فضل و کرم سے کہ وہ تم پر رحمت فرمائے۔ انہ من عمل منکم، جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے، سوءا برائی، بجہالت، نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کا اعزاز ہے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ اللہ رب العزت نے انہیں سلام بھیجے، فقل سلام علیکم، آپ ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں پیغام دیجیے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا سلام ہے۔ تو یہ بڑا احساس تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان ابدأہم بالسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے جنہیں پہلے سلام کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندہ جتنا بھی نیک ہو، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اب جتنا بھی نیک آدمی ہے یعنی امتیوں میں سے، اس سے غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ غلطی ہو جائے بندے سے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش کا راستہ رکھا ہے، توبہ کا راستہ رکھا ہے، غلطی کو معاف کرنے کا راستہ رکھا ہے۔ دیکھیں نا یہ کتنے پکیزہ لوگ تھے جن سے یہ خطاب ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے صدقے ہم بھی اس گروہ میں شامل ہیں
کہ ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو رجوع کریں ہم اللہ کی طرف. ثم تاب، پھر وہ توبہ کر لے، من بعد اس کے بعد فاصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لے. فانہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، گناہ گاروں کا راستہ. گناہ گاروں کا راستہ الگ نمایاں ہو جائے، اہل ایمان کا راستہ الگ نمایاں ہو جائے، تاکہ اس پہ چلنے کی احتیاطیں بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.